نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید کلوا من الطیبات واعملوا صالحا صدق اللہ العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک۔ محترم المقام قبلہ والد گرامی حاجی محمد طفیل صاحب، میزبان مجلس محترم المقام حافظ القاری اعجاز علی قادری صاحب، معلم مدرسہ حاضہ محترم المقام محمد ساجد طاہر صاحب، حاجی محمد حنیف صاحب اور مدرسہ جامعۃ الامین میں زیور علم سے آراستہ ہونے والے عزیز طلباء، اللہ رب العزت کی توفیق خاص سے اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین کے تصدق سے اس پاک ذات نے ہمیں ایک مرتبہ پھر قرآن و حدیث کی اس محفل میں اس درس میں حاضر ہونے کا یہ موقع عطا فرمایا، تو دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کی اس حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ پچھلی نشست میں ہم نے کھانے کے آداب کے حوالے سے گفتگو کی تھی۔ اس حوالہ سے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ جب ہم اکیلے کھانا کھائیں گے تو اس میں کون سے آداب ہیں یا کون سی باتیں ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو میں ہم انشاءاللہ العزیز اس بات پر گفتگو کریں گے کہ جب آپ مل کر کھانا کھائیں تو اس میں کون کون سے آداب ہیں جن کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہمیشہ ذہن نشین رہنی چاہیے، جب بھی مل کر کھانا کھائیں تو اس کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ کے درمیان کوئی تقویٰ کے لحاظ سے، پرہیزگاری کے لحاظ سے اس مجلس میں اگر آپ سے کوئی افضل ہے تو انتظار کریں کہ سب سے پہلے وہ کھانا شروع کرے۔ لیکن اگر آپ خود اس قابل ہیں، یعنی تقویٰ، پرہیزگاری، اخلاص اور علم میں، تقویٰ میں اگر آپ زیادہ ہیں تو پھر دوسروں کو انتظار نہ کروائیں، پھر آپ فوری کھانا شروع کر دیں۔ پھر اسی طرح مل کر کھانا کھانے میں ایک اور ادب جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، وہ کیا کہ کھانا بالکل خاموشی کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ بالکل خاموشی کے ساتھ کھانا کھانا یہ اہل عجم کا طریقہ ہے۔ بہترین طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مل کر کھانا تناول کریں تو کوئی اچھی گفتگو، کوئی اچھا کلام
کوئی وعظ و نصیحت کی باتیں، کوئی اچھا گفتگو، اچھے کلام کا کرنا، یہ بھی آداب کھانے کے آداب میں سے ہے جب آپ مل جل کر کھانا کھائیں۔ پھر اسی طرح آپ حکمت آموز باتیں کریں، وعظ و نصیحت کی باتیں کریں، اچھی اچھی گفتگو کریں، البتہ لغو اور فحش قسم کی گفتگو سے پرہیز کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح جب آپ مل کر کھانا کھاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کے سامنے جو چیز ہے اسی کو اپنے سامنے سے کھائیں، دوسرے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں یہ عادت ہوتی ہے کہ اگر سامنے چھوٹی بوٹی ہے، دوسرے کے سامنے بڑی بوٹی ہے، ہم سامنے والی اپنی بوٹی کو چھوڑ دیتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ دوسرے کی بوٹی اٹھا لیں۔ اور اگر آپ کے سامنے کوئی ایسی ڈش ہے، زردہ چاول ہے، میٹھے چاول ہیں، اس کے اندر کوئی بادام ہے، کوئی گری ہے، کوئی ایسی چیز ہے، آپ جہاں سے کھانا ڈال رہے ہیں وہاں تو وہ گری موجود نہیں ہے، آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ چاہے دوسرے کے آگے سے اٹھانا پڑے آپ اٹھا لیں اور اس کو کھا لیں۔ یہ کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ اور پھر اگر آپ یہ بھی ہم کرتے ہیں کہ بعض اوقات ہم کھانا زیادہ کھا لیتے ہیں اور کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسرے کو کھانا کم ملے، ایسا بھی نہیں کرنا۔ آپ کی رفتار اتنی ہو کہ دوسرے کو بھی موقع مل سکے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ساتھ کھانا کھانے والا وہ کھانے میں سلو ہے، آہستہ ہے، آپ اسے خاموشی کے ساتھ کھائیں کہ بھائی تھوڑا سا تیز کھاؤ تاکہ تم بھی زیادہ کھانا کھا سکو۔ آپ اس کو 3 بار کہہ سکتے ہیں کہ کھانا تھوڑا سا تیز کھاؤ تاکہ وہ بھوکا نہ رہ جائے، اور آپ تو پیٹ بھر کے کھا لیں لیکن آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا آپ کا ساتھی بھوکا نہ رہ جائے۔ پھر اسی طرح ہم یہ بھی کرتے ہیں کہ بعض اوقات کچھ لوگوں کی عادات ہوتی ہیں کہ جب وہ کسی کے ساتھ کھانا کھانے لگتے ہیں تو وہ ضرورت سے زیادہ اپنی رفتار کو آہستہ کر لیتے ہیں، یعنی ایک لقمہ اٹھایا پھر آہستہ 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 لگے رہے، پھر دوسرا اٹھایا پھر تیسرا اٹھایا۔ آپ نے رفتار کو اتنا بھی آہستہ نہیں کر لینا کھانے میں کہ دوسرا کہے یار تھوڑا سا تیز کھاؤ۔ اور بعض کی عادت ہوتی ہے کہ ابھی کسی کے ہاں اگر کھانا کھا رہے ہوں، اگر ان کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے مگر پھر بھی ہاتھ کھینچ لیتے ہیں، کھانا نہیں کھاتے، تو یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی ریاکاری میں آتی ہے کہ آپ کو بھوک تھی مگر اس کے باوجود آپ اپنے کھانے سے جو ہے وہ ہاتھ کھینچ لیا۔ بہتر یہ ہے کہ آپ جب تک آپ کا پیٹ بھر نہیں جاتا، ایک خاص حد تک آپ کھانا کھا نہیں لیتے، اس وقت تک ہاتھ نہیں کھینچے۔ اور اگر آپ کی یہ کوشش ہے، اس نیت سے اگر آپ کم کھانا کھاتے ہیں تاکہ میرے ساتھ جو میرا بھائی بیٹھا ہوا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ کھانا مل سکے، وہ پیٹ بھر کر کھا سکے، اگر آپ کی یہ نیت ہے تو اس کا ثواب آپ کو ملے گا، چونکہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے ایثار کیا، قربانی دی۔ اگر یہ نیت ہے اور اس نیت سے آپ کھانا کم کھاتے ہیں یا آہستہ کھاتے ہیں تاکہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھائی کو زیادہ کھانے کا موقع ملے، تو یہ آپ کے لیے باعث اجر و ثواب ہو جائے گا۔ اور یہ طریقہ ہمارے ائمہ کا، علماء کا اور اللہ کے اولیاء کا، ولی اللہ کا ہے۔ ہمارے اسلاف میں سے حضرت ابن مبارک رحمت اللہ تعالی، وہ اپنے درویشوں کی جب کھجوروں سے ضیافت کرتے، کھجوروں کے ساتھ ان کی ضیافت کرتے، تو ان کا اعلان ہوتا تھا کہ جس کی گٹلیاں سب سے زیادہ ہوں گی اس کو گٹلیوں کے برابر ایک ایک گٹلی کا ایک ایک درہم دیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت ابن مبارک رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی مجلس میں، ان کی ضیافت میں جو درویش سب سے زیادہ کھجوریں کھاتا، جس کی گٹلیاں سب سے زیادہ ہوتی، اس کی گٹلیوں کو گنا جاتا اور ان کی تعداد کے مطابق ان کو درہم دیے جاتے۔ یہ کس لیے تھا؟ تاکہ درویش کہیں پیچھے نہ رہ جائیں اور بھوکے نہ رہ جائیں،
جتنا کوئی زیادہ کھاتا ان کو انعام دیا جاتا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اگر آپ آہستہ کھاتے ہیں اور اگر اپنے بھائی کے لیے رک جاتے ہیں کہ وہ زیادہ کھا سکے، یہ ایثار اور قربانی، اس کا ثواب آپ کو ملے گا۔ مگر اگر آپ محض اس وجہ سے رک جاتے ہیں اور کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، تو یہ کس میں آ جائے گا؟ ریاکاری میں آ جائے گا۔ اور پھر جب کوئی شخص کھانا کھا رہا ہو تو اس کے لقمے کی طرف مت دیکھے۔ یہ ہماری عادت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کھانا کھاتا ہے تو اس کے لقمہ توڑنے سے لے کر اس کے منہ میں ڈالنے تک ہم اس کے منہ کو تکتے رہتے ہیں۔ اور پھر یہی نہیں، ہم اگر سوسائٹی میں چلے جائیں، اپنے معاشرہ میں چلے جائیں، ہم چلتے پھرتے دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی چیز کھا رہا ہے تو ہم آگے چل رہے ہوتے ہیں، مگر ہماری نظریں اس کھانے والے کی طرف ہوتی ہیں۔ اگر کوئی پھل کھا رہا ہے تو ہم اسے تکے جا رہے ہیں، اگر کوئی کھانا کھا رہا ہے تو ہم اس کو کھڑے ہو کر بس دیکھتے رہتے ہیں۔ کوئی کھانا کھا رہا ہے تو آپ اس کی طرف، اس کے لقمے کی طرف مت دیکھیں۔ یہ آداب کے خلاف ہے، مل کر کھانے کے آداب کے خلاف ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری۔ اور پھر اسی طرح جب آپ مل کر کھانا کھاتے ہیں، اگر آپ باعث عزت اور تکریم ہیں، یعنی ایک مجلس ہے، اس میں کچھ بڑے لوگ ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کیا، جو تقویٰ کے لحاظ سے، علم کے لحاظ سے، عمر کے لحاظ سے بڑے ہیں، ان کا ادب اور حیا کیا جاتا ہے، تو ان کا بھی یہ فرض ہے کہ اگر کسی مجلس میں کھا رہے ہیں تو اپنے ساتھیوں کا خیال کریں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 لقمے لیے اور اس کے بعد رک گئے۔ اگر ایسا کریں گے تو باقی لوگ بھوکے رہ جائیں گے۔ پھر اگر آپ کو طلب نہیں ہے تو آپ شروع میں ہی انکار کر دیں کہ بھائی میرا پیٹ بھرا ہوا ہے، میں کھانا نہیں کھا سکتا، تاکہ اس پر دشواری نہ ہو۔ اور اگر یہ بھی نہیں، آپ کو معلوم ہے کہ مجھے زیادہ بھوک نہیں، میں زیادہ نہیں کھا سکتا، تو پھر تھوڑا سا تاخیر سے شروع کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے ساتھ ہی آپ کھانا جو ہے وہ ختم کریں۔ یہ بھی کھانے کے آداب میں سے ہے۔ پھر اسی طرح کھانا کھاتے ہوئے ہماری اصل جو بعض اوقات حرکات ہیں وہ غلط قسم کی ہوتی ہیں۔ مثلا ہم کیا کرتے ہیں کہ کھانا کھا رہے ہیں، اگر کسی کے دانتوں میں اس نے بوٹی کھائی، بوٹی کے ذرات اس کے دانتوں میں رہ گئے، یا کوئی اور چیز کھائی، اگر فش کھا رہا تھا، مچھلی کھا رہا تھا تو کوئی کانٹا اس کے منہ میں رہ گیا، ہم دوسروں کے سامنے منہ کرتے ہیں اور اس کو نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی عادت غلط ہے، اس سے دوسرے دیکھنے والے کو کراہت آئے گی، اس کی طبیعت بوجھل ہوگی۔ تو اگر منہ کے اندر سے کوئی چیز نکالنا ہو تو دوسروں کے سامنے منہ کر کے اس کو مت نکالیں، بلکہ منہ کو ایک طرف کر کے، اگر منہ سے کوئی چیز نکالنے کی ضرورت بھی ہو تو منہ کو ایک طرف کر کے نکالیں۔ پھر اسی طرح اگر کوئی چیز آپ منہ میں رکھی ہوئی ہے، آپ کھا رہے ہیں، تو کھانے کے دوران آپ، بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ کوئی مثال کے طور پر آپ کھانا کھا رہے تھے تو کوئی روٹی کا دانہ آپ کے منہ میں آ گیا، بجائے اس کے کہ چبایا ہوا کھانا آپ لوگوں کے سامنے باہر نکال لیں، اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک طرف چلے جائیں اور اس کو گرا دیں۔ یعنی کوئی ایسا کام جب آپ مل جل کر کھانا کھاتے ہیں اس میں نہیں کرنا جس سے دوسروں کو کراہت آئے اور دوسروں کا کھانا کھانا بھی اس میں خراب ہو۔ اور پھر اسی طرح مل جل کر کھانے کے آداب میں سے ہے کہ اگر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے دوسروں کے ہاتھ دھلانے کے لیے تو وہ دائیں طرف سے ہاتھ دھلانا شروع کرے، اور ایک برتن ہو جس کے اندر وہ سب ہاتھ دھو کے اس میں پانی پھینک رہے ہوں، اور اینڈ پر اکٹھا پانی نیچے گرایا جائے، ہر ایک شخص کے لیے الگ الگ پانی نیچے نہ گرایا جائے۔ تو عزیز طلبا، یہ وہ آداب تھے جب آپ مل جل کر کھانا کھاتے ہیں تو ان کا خیال رکھنا، یہ ہمیں حدیث مبارکہ، آثار صحابہ اور ائمہ نے ہمیں یہی سکھایا۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے اور اس کے مطابق کھانا کھائیں گے تو ہمارا کھانا کھانا ہمارے لیے باعث
برکت بن جائے گا.